شیعہ عزاداری کے ناظرین حضرات اور سامعین حضرات، آج کی یہ مجلس بعنوان مجلس چہلم برائے ایصال ثواب حجت الاسلام علی جناب مولانا سید انور عادل صاحب قبلہ مرحوم ابن سید اختر حسین مرحوم منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر علی جناب سید انور عادل صاحب مرحوم ابن سید اختر حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من
أذن له الرحمن وقال صوابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک بند پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں کہ ذاکر سید ابرار تھے انور عادل، ذاکر سید ابرار تھے انور عادل، عاشق حیدر کرار تھے انور عادل، نعمت خلد کے حقدار تھے انور عادل، نعمت خلد کے حقدار تھے انور عادل، شہ کے غمخوار و عزادار تھے انور عادل۔ بیت سماعت فرمائے بطور خاص کہ موت نے شہ کا عزادار جو پایا ان کو، موت نے شہ کا عزادار جو پایا ان کو، باخدا تھپکیاں دے دے کے سلایا ان کو، باخدا تھپکیاں دے دے کے سلایا ان کو۔ ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مطلع چند اشعار اور مرحوم کے ایصال ثواب سلسلے سے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں کہ اے خطیب با کمالو ذاکر شاہ زماں، اے خطیب با کمالو ذاکر شاہ زماں، آئینہ دل پاک باطن نیک سیرت خوش بیاں، آئینہ دل پاک باطن نیک سیرت خوش بیاں، اور وہ خطابت جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، وہ خطابت جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، علم و حکمت کا سمندر تھا تو بحر بے کراں، علم و حکمت کا سمندر تھا تو بحر بے کراں، اور عاشق آل پیمبر کا دیا تو نے ثبوت، عاشق آل پیمبر کا دیا تو نے ثبوت، مسکرا کر دے دیا ہر ایک تو نے امتحان، مسکرا کر دے دیا ہر ایک تو نے امتحان، اور آج گھر کی راہ بچوں کے لیے دھندلا گئی، آج گھر کی راہ بچوں کے لیے دھندلا گئی، راہ میں بیٹھے ہیں تھک کر آج زیر آسماں، راہ میں بیٹھے ہیں تھک کر آج زیر آسماں، اور جنت الفردوس میں ہیں چین سے انور مقیم، جنت الفردوس میں ہیں چین سے انور مقیم، ساقی کوثر کی ہیں یہ سب کرم فرمائیاں، ساقی کوثر کی ہیں یہ سب کرم فرمائیاں۔ اب میں گزارش گزار ہوں خطیب احسن حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائیں۔ ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک، واللعن على اعدائهم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد
صدق اللہ تعالی حیث یقول وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ مجلس چہلم ہمارے بڑے بھائی مدرسہ ناظمیہ میں ہم لوگوں کے سینئر برادر بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا انور عادل صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے. گزارش ہے میری ان لوگوں سے کہ جو اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے برادر بزرگوار حجت الاسلام مولانا انور عادل صاحب قبلہ کی روح کو ایصال ثواب بھی کرتے رہیں. اور اب میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، چونکہ ایک عالم دین کی مجلس ہے، ایک مدرس اور معلم کی مجلس ہے، اسی بنیاد پر میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے. پہلا سورہ جو پیغمبر پر نازل ہوا، پہلی آیت جو رسول اللہ پر نازل ہوئی، وہ یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے پیغمبر پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اگر آپ اس قرآن کی پہلی آیت پر توجہ کریں تو اسی سے پڑھنے پڑھانے اور علم کی عظمت کا، حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. قرآن کہہ سکتا تھا بسم ربک الذی خلق اقرأ، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا پڑھو، مگر قرآن نے نہیں کہا بسم ربک الذی خلق اقرأ، بلکہ قرآن نے اقرأ کو پہلے رکھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، اچھا یہ کلام کسی اور کا نہیں، خود اللہ کا کلام ہے، تو آپ اعتراض بھی نہیں کر سکتے. سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے کہ خدا کے نزدیک قراءت، پڑھنا پڑھانا، علم کا حاصل کرنا اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کو بعد میں رکھا ہے، لفظ رب کو بعد میں رکھا ہے، اقرأ کو پہلے رکھا ہے، تاکہ دنیا کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اسلام میں علم کی حیثیت کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر. یا بعض روایتوں میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ بھی ہے کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت علم کا طلب کرنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک. اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تم کو چین ہی تک کیوں نہ جانا پڑے. روایت کہتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے، ایک طرف دیکھا کچھ لوگ دعا، عبادت اور نماز میں مصروف ہیں، دوسری طرف دیکھا کچھ لوگ آپس میں علمی مذاکرہ اور علمی مباحثہ میں ڈسکشن میں مصروف ہیں. پیغمبر نے دونوں گروہوں پر نظر ڈالی، فرمایا کلاہما علی الخیر، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ولیکن بالتعلیم ارسلت، لیکن میں تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں، پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. ثم قعد معہم، اور یہ کہہ کے پیغمبر اکرم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو مجلس ہے ایک مدرس، معلم، عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو علم ہی کو عنوان بنایا جائے. یہ 4 حدیثیں میں نے علم کی فضیلت میں نقل کی. جب علم کی فضیلت یہ ہے تو جو علم حاصل کرتا ہے اس کی عظمت کیا ہوگی، اور جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ علم حاصل کرنے والے طالب علم کی حیثیت یہ ہے، تب اس کے بعد گفتگو کریں گے کہ عالم کی عظمت کیا ہے، حیثیت کیا ہے. آئیے پہلے میں چند حدیثیں نقل کرتا ہوں کہ طالب علم کی اللہ کے نزدیک حیثیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طالب العلم
افضل عند اللہ من المجاہدین، طالب علم خدا کے نزدیک مجاہدین سے، راہ خدا میں جہاد کرنے والوں سے افضل ہے طالب علم۔ والحجاج والمرابطین، وہ لوگ جو اسلامی بارڈر کی حفاظت میں لگے ہیں، جس کو آج کی لینگویج میں بارڈر سیکورٹی فورس، اسلامی سرحدوں کی حفاظت، مرابط ان کو کہتے ہیں۔ افضل ہے طالب علم جہاد کرنے والوں سے، مرابطین سے جو حفاظت میں لگے ہیں ملک کی، والحجاج، اور ایک طالب علم افضل ہے حاجیوں سے، والعمار، طالب علم افضل ہے عمرہ کرنے والوں سے، والمعتکفین، طالب علم افضل ہے اعتکاف کرنے والوں سے، والمجاورین، اور طالب علم افضل ہے جو خانہ کعبہ میں جا کے رہ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ واستغفرت لہ الشجر، طالب علم کے لیے درخت استغفار کرتا ہے۔ والریاح، ہوائیں طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ والسحاب، بادل طالب علم کے لیے استغفار کرتا ہے۔ والبحار، اور سمندر۔ والنجوم، ستارے۔ والنبات، یہ ساری اگنے والی چیزیں، نباتات۔ وکل شیء طلعت علیہ الشمس، ہر وہ چیز جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہر شے طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم سے ہی یہ بھی حدیث ہے کہ وہ طالب العلم احبہ اللہ واحبہ الملائکہ واحبہ النبیون، طالب علم وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، واحبہ الملائکہ، جس سے فرشتے محبت کرتے ہیں، واحبہ النبیون، جس سے انبیاء محبت کرتے ہیں۔ ولا يحب العلم الا السعید، علم کو وہی پسند کرے گا، وہی محبت کرے گا علم سے کہ جو سعید ہے۔ فطوبى لطالب العلم یوم القیامہ، کیا کہنا طالب علم کا قیامت کے دن، شاید مراد یہ ہو کہ جو طالب علمی کے دوران مر جاتا ہے، ورنہ اگر وہ عالم بن جائے گا تو اس کا مرتبہ اور ہے جو بعد میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ چنانچہ پیغمبر فرماتے ومن اراد رضائی فلیکرم صدیقی، پیغمبر نے فرمایا جو میری رضا چاہتا ہے، میری خوشنودی چاہتا ہے، فلیکرم صدیقی، اس کو چاہیے کہ میرے دوست، میرے صدیق کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ قالوا یا رسول اللہ من صدیقک، یا رسول اللہ آپ کا صدیق کون ہے، آپ کا دوست کون ہے؟ قال صدیقی طالب العلم، پیغمبر نے فرمایا میرا صدیق، میرا دوست اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے۔ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، یہ غضب کا جملہ ہے پیغمبر کا، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، پیغمبر فرماتے ہیں اور طالب علم مجھ کو فرشتوں سے زیادہ پیارا ہے، طالب علم مجھ کو فرشتوں سے زیادہ مجھے طالب علم سے محبت ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں اس وقت، کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم لوگوں کا عمل اس قابل ہے کہ ہم اپنے دم پر، اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کے حقدار ہو جائیں۔ نہ ہماری نماز اس قابل ہے، نہ ہماری عبادتیں اس قابل ہے، نہ ہمارے جو ہے دعائیں اس قابل ہیں۔ اللہ قبول کر لے یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ اپنے عمل کی بنیاد پر ہماری نجات کا کوئی امکان نہیں ہے، مگر یہ کہ شفاعت کرنے والے شفاعت کریں۔ شفاعت کرنے والے کون کون ہیں، یہ اس سے طالب علم کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔ شفاعت کرنے والے کون کون ہیں؟ سید الشافعین خود رسول اللہ ہے، ساری شفاعت کرنے والوں کے سردار، اہل بیت ہیں، ائمہ معصومین ہیں، علماء ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں۔ ویسے ہی یہاں پیغمبر فرماتے ہیں ان لطالب العلم شفاعتاً کشفاعت الانبیاء، طالب علم کو بھی حق شفاعت حاصل ہے اسی طرح
جیسے پیغمبروں کو حق شفاعت حاصل ہے. یعنی اگر کوئی بچہ دوران طالب علم حاصل کرنے کے دوران حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم لوگوں کی شفاعت کا حق اسی طرح حاصل ہے جیسے انبیاء کو شفاعت کا حق حاصل ہے. چنانچہ ان کا اکرام، ان کی عزت، طالب علم کا احترام، پیغمبر فرماتے ہیں میرا احترام ہے. فرماتے ومن اکرمہ فقد اکرمنی، جس نے طالب علم کی عزت کی گویا اس نے میری عزت کی، میرا اکرام کیا. ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، جس نے میرا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا. ومن اکرم اللہ فلہ الجنہ، اور جو اللہ کا اکرام کرتا ہے اس کی جنت پکی ہے. یعنی کیا مطلب؟ جس نے طالب علم کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا، جس نے میرا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا، جس نے اللہ کا اکرام کیا جنت اس کی پکی. یعنی جو طالب علم کی عزت کرے گا اس کی بہشت پکی ہے، اس کی جنت پکی ہے. چنانچہ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں وَمَنْ صَافَحَا طَالِبَ الْعِلْمِ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ، جو کسی طالب علم سے مصافحہ کر لے اللہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جس کے جسم سے طالب علم کا ہاتھ مس ہو جائے، مصافحہ کر لے. فرماتے ہیں من اعان طالب العلم، اگر کوئی کسی طالب علم کی مدد کر دیتا ہے، فقد احب الانبیاء وکان معهم، انبیاء محبت کرتے ہیں ان سے اور یہ شخص انبیاء کے ساتھ رہے گا. کون؟ جو کسی طالب علم کی مدد کر دے. مدد کا مطلب خالی پیسہ نہیں، جس ڈھنگ سے بھی. مثلا فرض کیجئے برسات کا زمانہ ہے، اسکول بچہ جا رہا ہے، اتنے میں پتہ یہ چلا کہ صاحب جو ہے وہ آج تو وہ گاڑی آئی نہیں لینے کے لیے، بارش ہو رہی ہے، آپ اپنی کار سے جا رہے ہیں، نہیں معلوم کس کا بچہ ہے، بس یہ ہے کہ طالب علم ہے، اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے، آپ نے اس کو اپنی کار میں بٹھلایا، لے جا کر کے اس کو کالج کے گیٹ تک چھوڑ دیا. یہ بھی طالب علم کی ایک طرح کی مدد ہے. کسی کی فیس جمع کر دی، کسی کو کتابیں دلوا دی. فرماتے ہیں ومن اعان طالب العلم، جس نے طالب علم سے محبت کی، فقد احب الانبیاء، وہ اس نے انبیاء سے محبت کی. وکان معهم، اور وہ انبیاء کے ساتھ رہے گا. کون؟ جو طالب علم کی مدد کر دے. وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ إِذَا مَاتَ، کہتے ہیں جب طالب علم اگر دوران طالب علمی انتقال کر جاتا ہے، غفر اللہ لہ، تو اللہ طالب علم کو تو معاف کرتا ہی ہے. جو اسٹوڈنٹ لائف میں خدا نخواستہ ہے حادثے کا شکار ہو جائے، بیمار ہو جائے، مر جائے، تو اللہ اس کو تو معاف کرتا ہی ہے. وَلِمَنْ حَضَرَ جَنَازَتَهُ، حتیٰ کہ جو طالب علم کے جنازے میں شریک ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جو طالب علم کے جنازے میں شریک ہو جائیں. تو اب طالب علم کی مدد کرنے کا ثواب یہ ہے، ان سے مصافحہ کرنے کا ثواب یہ ہے، اس سے محبت کرنے کا ثواب یہ ہے. تو اب ایک روایت سن لیے، پھر علماء پر آتا ہوں کہ اگر کوئی طالب علم سے دشمنی کرتا ہو، فرماتے ومن ابغض طالب العلم، اگر کوئی کسی طالب علم سے تپتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، فقد ابغض الانبیاء، گویا اس نے نبیوں سے بغض رکھا ہے. اور جو نبیوں سے بغض رکھے فجزاؤہ جہنم، اس کی سیدھے سیدھے جگہ کہاں ہے؟ وہ جہنم ہے. چنانچہ ایک روایت اور پیغمبر فرماتے ہیں من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ وہ دیکھے ایسے لوگوں کو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے نجات عطا کر رکھی ہے، آزاد کر دیا جہنم سے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، پیغمبر فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، وہ طالب علم کو دیکھیں. لہذا رک کر کے ہو سکتا ہے اس مجلس سے کچھ طلبہ بھی دیکھ رہے ہوں، ہائی اسکول انٹر پڑھنے والے بھی دیکھ رہے ہوں، مولوی عالم کے طالب علم بھی دیکھ رہے ہوں. تو جب اتنا بڑا مرتبہ ہے طالب علم کا، تو ہم کو بھی اسی اعتبار سے رہنا چاہیے کہ ایک طالب علم کو کیسے ہونا چاہیے. دیکھیے ایک وقت یہ آتا ہے، میں اس کو رک کے کہہ دوں طلبہ کے سلسلے میں،
کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت پڑھتا ہے حاصل کم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی کم پڑھتا ہے حاصل زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کچھ طالب علم وہ ہیں جن کو اللہ ڈائریکٹ پڑھا دیتا ہے، خود پڑھاتا ہے۔ اور یہ حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن میں آیت موجود ہے، اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ خود تم کو پڑھائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کی مین چیز یہ ہے کہ اسی دوران طالب علمی پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو روایت یہ بھی کہتے کہ الٹا بھی ہو جائے گا کہ جو شخص اسٹوڈنٹ لائف میں مومن نہیں ہوا، متقی نہیں ہوا، اللہ 3 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا اس کو دے سکتا ہے۔ نمبر 1، ایمیتہ فی ایام شبابہ، یا تو جوانی میں موت آ جائے گی، یا اس کو ایسی جگہ ڈال دے گا اللہ جہاں ظالم حاکم کی اطاعت کرنی پڑے گی، یا اللہ ایسے شخص کو دیہات میں ڈال دے گا۔ تو طالب علم کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن طالب علم کے لیے مین شرط یہ ہے کہ اس اسٹوڈنٹ لائف میں دوران طالب علمی خوف خدا اپنے اندر رکھتا ہو، تقوی رکھتا ہو۔ اور اگر یہ تقوی ہوگا تو اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا۔ چنانچہ ہاں، تو روایت یہ تھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، اگر کوئی چاہتا ہے دیکھے ان لوگوں کو جن کو خدا نے جہنم کی آگ سے آزاد کر رکھا ہے، فلینظر الی المتعلمین، تو ان کو چاہیے کہ طالب علموں کو دیکھیں۔ یعنی کیا مطلب؟ طالب علم جہنم سے نجات پا چکا ہے۔ فوالذی نفسی بیدہ، اب پیغمبر نے قسم کھائی ہے اپنی جان کی، فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما من متعلم یختلف الی باب العالم، اگر کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے دروازے تک جاتا ہے، الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت السنہ، علم حاصل کرنے کی غرض سے اگر کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی استاد کے یہاں جانے کے لیے، تو کہتے جتنا قدم رکھ رہا ہے وہ راستے میں سڑک پر، ہر قدم 1 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ ایسے شخص کے لیے جنت میں ہر قدم کے عوض ایک شہر تیار کرتا ہے۔ وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، طالب علم چل رہا ہوتا ہے زمین پر، جبکہ عالم وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، یہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ، صبح کرتا ہے طالب علم، شام کرتا ہے طالب علم، اس عالم میں کہ اللہ کی مغفرت اس کے شامل حال ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب علم کا مرتبہ اتنا ہے، جب طالب علم کا مرتبہ اتنا ہے، تو جو علم حاصل کر کے عالم بن جائے اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ چنانچہ چند روایتیں سنیے، وقت رات ایک آدھ بزرگوں کی داستان نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، یہ روایت ہے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پیغمبر فرماتے ہیں وَمَنْ أَكْرَمَ عَالِمًا فَقَدْ أَكْرَمَنِي، جس نے کسی عالم کا اکرام کیا، وہی جو طالب علم والی روایت ہے اسی ٹائپ کی ہے۔ وَمَنْ أَكْرَمَ عَالِمًا فَقَدْ أَكْرَمَنِي، جس نے کسی عالم کا احترام کیا، عزت کی، اس نے میرا اکرام کیا۔ وَمَنْ أَكْرَمَنِي فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ، اور جس نے میرا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام۔ وَمَنْ أَكْرَمَ اللَّهُ فَمَصِيرُهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اور جس نے اللہ کا اکرام کیا اس کا راستہ سیدھا سیدھا جنت کی طرف ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اکرم فقیہا مسلما، اگر کوئی کسی مسلمان فقیہ کا احترام کرتا ہے، لقی اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی ملاقات اس کی اس طرح ہوگی کہ وہ ہوا عنہ راض، خدا ایسے شخص سے راضی ہے، کس سے؟ جو کسی فقیہ اور عالم کا احترام کرتا ہے۔
اذا جلست الی عالم، اب یہاں سے جو ہے وہ آداب بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں تو ہم کو اس کے پاس کیسے بیٹھنا چاہیے، عالم کا احترام کس حد تک۔ پیغمبر فرماتے ہیں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا جلست الی عالم، اب اگر تم کو موقع مل جائے کسی عالم کے پاس بیٹھنے کا اور اس کی بارگاہ میں جاؤ کہ جانا چاہیے، فَكُنْ عَلَىٰ أَن تَسْمَعَ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَىٰ أَن تَقُولَ، تو تم کو سننے کا زیادہ شوق ہونا چاہیے عالم کے سے بنسبت بولنے کے۔ مطلب کیا ہوا کہ عالم کے سامنے خود کم بولو، کوشش کرو وہ عالم بولے اور تم سنو۔ اس کے بعد عجب جملہ ہے امام علیہ السلام، بہت سے لوگ ہیں نا کہ وہ بڑے بڑے علماء کے پاس جائیں گے اور اپنی قابلیت کے اظہار کے لیے خود کچھ نہ کچھ بیان کرنا شروع۔ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں بھیا جیسے بولنا سیکھتے ہو ویسے ہی سننا سیکھو۔ جب روایت ہے، فرماتے ہیں اذا جلست الی عالم، اگر کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ، فَكُنْ عَلَىٰ أَن تَسْمَعَ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَىٰ أَن تَقُولَ، تو تم کو سننے کا شوق زیادہ ہونا چاہیے اس کے سامنے بنسبت بولنے کے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَعَلَّمْ حُسْنَ الْاِسْتِمَاعِ، اچھا سننا سیکھو، كَمَا تَعَلَّمُ حُسْنُ الْقَوْلِ، كَمَا تَتَعَلَّمُ حُسْنُ الْقَوْلِ، جیسے اچھا بولنا سیکھتے ہو ویسے ہی اچھا سننا سیکھو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من مؤمن یقعد ساعتا عند العالم، اگر کوئی ایک ساعت کسی عالم کے پاس بیٹھ جائے، ناداہ ربہ عز وجل، تو پروردگار عالم ایسے شخص کو آواز دیتا ہے جو کسی عالم کے پاس ایک ساعت جا کے بیٹھا ہے، جلست الی حبیبی، تو میرے حبیب کے پاس بیٹھا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی واقعاً اگر کوئی عالم ہے تو وہ حبیب خدا ہے۔ جلست الی حبیبی، تو میرے حبیب کے پاس بیٹھا۔ وعزتی وجلالی، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، لاسکنتک الجنت معہ ولا ابالی، میں اس عالم کے ساتھ تجھ کو بھی اپنی جنت میں جگہ دوں گا۔ پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر الجلوس ساعتا عند مذاکرۃ العلم، ایک ساعت، ایک گھنٹہ علمی مناظرہ اور مباحثے کے لیے بیٹھنا احب الی اللہ، خدا کو زیادہ محبوب ہے من قیام 1000 لیلہ، 1000 راتوں میں قیام اور عبادت سے افضل ہے ایک ساعت کسی عالم کے پاس علم سیکھنے کے لیے بیٹھنا۔ احب الی اللہ من قیام 1000 لیلہ یصلی فی کل لیلہ 1000 رکعہ، یہ 1000 رات اور ہر رات میں 1000 رکعت پڑھے، اس سے بہتر ہے 1 گھنٹہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے علمی مذاکرہ کرنا۔ یا ابا ذر، اے ابا ذر، الجلوس ساعتا عند مذاکرۃ العلم، 1 گھنٹہ 1 ساعت علمی مذاکرہ کرنا خیر لک من عبادت سنہ، تمہارے 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور ایسا سال، دیکھیں سال بھی الگ، ہم لوگوں کا سال ہے دن بھر جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں، رات بھر سوتے ہیں، ایک وہ مومن ہے جو رات بھر عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، اس کا سال۔ فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے علمی مذاکرہ کرنا افضل ہے خدا کے نزدیک 1 سال کی عبادت سے، اور وہ بھی کیسی کہ جس میں دنوں میں روزے رکھے ہوں اور راتوں کو عبادت کی ہو۔ جاء رجل من الانصار الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصار میں سے، اصحاب پیغمبر میں سے ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، فقال یا رسول اللہ اذا حضرت جنازتا او حضر مجلس عالم، یا رسول اللہ ایک جگہ جنازہ ہے، ایک جگہ ایک عالم کی مجلس چل رہی ہے، علمی گفتگو چل رہی ہے۔ اذا حضرت جنازتا، ایک طرف جنازہ ہے، او حضر
او حضر مجلس عالم، ایک طرف جو ہے وہ ایک عالم کی مجلس ہے، علمی گفتگو چل رہی ہے، ایہما احب الیک ان اشہد، یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند ہے میں کس میں جاؤں، عالم کی جو ہے وہ علمی گفتگو میں جاؤں مجلس میں یا جنازے میں جاؤں؟ پیغمبر نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کان للجنازۃ من یتبعها، اگر جنازے کے لیے کچھ لوگ ہوں جو کاندھا دے دیں، دفن کر دیں، غسل دے دیں، کفن پہنا دیں، ان کان للجنازہ من یتبعها ویدفنها، اگر کچھ لوگ ہیں تو جو جنازے کا کام کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں، تو فإن حضور مجلس العالم، تو اب ایسی صورت میں عالم کی بزم میں جانا، اس کی علمی گفتگو سننا افضل من حضور 1000 جنازہ، پیغمبر فرماتے ہیں 1000 جنازوں میں شرکت سے افضل ہے کسی ایک عالم کی مجلس علم میں جانا، علمی مذاکرے میں جانا۔ ومن عیادت 1000 مریض، نہ کہ صرف جنازہ، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے کسی عالم کی بزم میں جانا جہاں علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ ومن قیام 1000 لیلہ، 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ومن صیام 1000 یوم، 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے۔ و1000 درہم یتصدق بها علی المساکین، 1000 درہم جو غربا اور مساکین پر صدقہ کیا جائے اس سے افضل۔ ومن 1000 حجۃ سوى الفریضہ، واجب چھوڑ کر کے 1000 حج سے افضل۔ ومن 1000 غزوۃ سوى الواجب، 1000 غزوہ فی سبیل اللہ واجب کو چھوڑ کر کے اس سے افضل۔ اتنی عظمت ہے ایک عالم کی نشست میں بیٹھنا، تو اب اس عالم کی حیثیت کیا ہوگی، اس عالم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ خدا ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم علماء کی قدر کر سکیں، علماء کی عزت کر سکیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ العیاذ باللہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اپنے ذاتی اناد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر ہم اس کی علمی حیثیت اور عظمت کو بھلا کے اس کی توہین پہ لگ جائیں، تو یہاں فرماتے ہیں من اہان عالما فقد اہاننی، فرمایا امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے کسی عالم کی توہین کی، وہاں کیا تھا؟ جس نے عالم کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا۔ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ من اہان عالما فقد اہاننی، جس نے کسی عالم کی توہین کی اس نے میری توہین کی۔ ومن اہاننی فقد اہان اللہ، اور جس نے میری اہانت کی اس نے اللہ کی توہین کی۔ فمصیرہ الی النار، اور جو خدا کی اہانت کرے اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ من اہان فقیہا مسلما، اگر کوئی فقیہ کی توہین کرتا ہے لقی اللہ یوم القیامہ وہو علیہ غضبان، قیامت میں اس طرح پیش ہوگا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ من احتقر صاحب العلم، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صاحب علم کی توہین کرتا ہے، صاحب علم کا مطلب بھائی طبیب ہونا بھی صاحب علم ہونا ہے، انجینئر ہونا بھی صاحب علم ہونا ہے، کسی بھی صاحب علم اس کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے، اس لیے کہ ایک ڈاکٹر کا بھی کی خدمات ہے ہماری قوم کے لیے، کہ انجینئر کی خدمات ہے ہماری قوم کے لیے۔ تو من احتقر صاحب العلم، جو بھی کسی صاحب علم کی توہین کرتا ہے فقد احتقرنی، رسول اللہ نے فرمایا ہے تم نے عالم کی توہین نہیں کی، تم نے ڈاکٹر کی توہین نہیں کی، تم نے انجینئر کی توہین نہیں کی، تم نے صاحب علم کی توہین نہیں کی، فقد احتقرنی، تم نے میری اہانت کی ہے۔ ومن احتقرنی فہو کافر، پیغمبر فرماتے ہیں اور جو میری اہانت کر دے، اچھا آپ عقل سے بتائیے پیغمبر کا جو رسول اللہ کی جو ہے وہ تحقیر کرے، بے عزتی کرے، وہ مسلمان ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا جس نے کسی صاحب علم کی تحقیر کی اس نے میری تحقیر کی، اور جس نے میری تحقیر کی وہ کافر ہے۔ اب آپ کو میں ایک آج
او اللہ تعالی عز وجل الی داؤد. اب دیکھیے عالم بھی جو ہے صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے. پھر واپس آؤں میں جو میں نے طالب علم کے لیے کہا تھا کہ طالب علم کا اتنا مرتبہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دوران طالب علمی تقویٰ ہونا، مومن ہونا. ویسے ہی عالم کا اتنا مرتبہ ہے، لیکن فقط علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل ہونا چاہیے. بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی ہے، سن لیجئے، پھر میں یہ روایت وقت عرض کرتا ہوں کہ الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہونی ہے، الا العالمون، سوائے علماء کے. ٹھیک ہے، یہاں خوش ہو گئے علماء. آگے فقرہ والعالمون کلہم ہالکون، سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہونی ہے، الا العاملون، سوائے ان کے جو علم کے حساب سے عمل بھی کرتے ہوں. عمل کرنے والوں کے لیے بھی آگے شرط والعاملون کلہم ہالکون، عمل کرنے والے بھی ہلاک برباد، الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے اندر خلوص پایا جاتا ہے. تو علم کا ہونا ہنر نہیں ہے، علم کا ہونا تقوی کے ساتھ، علم کا ہونا حلم و بردباری کے ساتھ، علم کا ہونا عمل کے ساتھ، تب عالم کی عظمت ہے، تب عالم کی حیثیت ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی. او اللہ عز وجل الی داؤد، اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی کہ لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا. اے داؤد، میرے اور اپنے درمیان کسی ایسے عالم کو نہ رکھنا جو دنیا دار ہو. فیصدق عن طریق محبتی، اس لیے کہ دنیا دار عالم اگر اس کے چکر میں پڑ گئے تم، تو وہ تمہارے اندر سے بھی میری محبت نکال دے گا. فإن أولئك قطاع طریق عبادی المریدین، اس لیے کہ بغیر عمل کا، بغیر تقوی کا عالم یہ عالم نہیں ہے. قطاع الطریق عبادی المریدین، یہ میرے بندوں کے راہ کے ڈاکو ہیں، ڈاکو. ان ادنی ما انا صانع بہم، پھر اللہ نے فرمایا داؤد سب سے ہلکا عذاب جو ایسے علماء پہ میں کروں گا وہ کیا ہے؟ ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوبہم، کہ میں ان کے دل سے اپنی دعا اور مناجات کی چاشنی کو سلب کر لوں گا. اب ایسے عالم کا دل نہ نماز پڑھنے میں لگے گا، نہ دعا پڑھنے میں لگے گا، نہ عبادت کرنے میں لگے گا. بس چونکہ واجب ہے سبحان ربی العظیم بحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ، بس یہ حسن کی طرح سے کر کے چلا جائے گا عالم بھی، اگر دنیا دار ہوا. لیکن اگر دین ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ اکبر، تو پیغمبر نے فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی عظمت عابد پر کا فضلی علی ادناکم، ویسے ہی جیسے میری فضیلت تم لوگوں کے اوپر، بلکہ تم سے کم ترین لوگوں کے اوپر. ثم قال ان اللہ تعالی و ملائکتہ و اہل الارض، اللہ، اس کے فرشتے، زمین کے سارے لوگ، حتی النملہ فی حجرہا، بلکہ چونٹی تک، وحتی الحوت فی البحر، سمندر کے اندر کی مچھلیاں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، یہ درود بھیجتی ہیں ان لوگوں کے اوپر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں. اب یہ آ گئے آپ معلم کی حیثیت. اللہ اکبر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم خلفائی ثلاثا، 3 بار پیغمبر نے فرمایا خدا میرے خلفاء پر رحم فرما، میرے خلفاء پر رحم فرما، میرے خلفاء پر رحم فرما. قیل یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ قال الذین یبلغون حدیثی. اب یہ آگئے مدرس، معلم، ذاکر اہل بیت، کہتے ہیں کہ قال الذین یبلغون حدیثی، وہ لوگ جو لوگوں تک میری حدیثیں پہنچاتے ہیں، وہ سنتی، جو لوگوں تک میری سنت پہنچاتے ہیں، ثم یعلمونہا امتی، اور پھر یہ میری امت کو جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں، یہ میرے خلفاء ہیں. اللہ اکبر. چنانچہ آپ جو میں نے آیت شروع کی تھی
اس پر ذرا سا پھر واپس آ جاؤں کہ معلم کی عظمت کیا ہے، معلم کی حیثیت کیا ہے، اسی آیت میں جائیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کے بعد کیا ارشاد ہوا؟ اقرأ وربک الاکرم، میرے پیغمبر پڑھیے، وربک الاکرم، تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ خوب، اللہ کے کریم ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں خدا بڑا کریم ہے؟ اس کا ایک جواب تو ہو سکتا ہے کہ وسیع حسن میاں آپ بیوقوف ہیں، اللہ کریم ہے، ہم جیسے نالائقوں کو کھانا دے رہا ہے، کیا کم کرم ہے؟ وہ ستار العیوب ہے، یہ کیا کم کرم ہے؟ وہ غفار الذنوب ہے، یہ کیا کم کرم ہے اس کا؟ لیکن خدا نے جب اپنے کو اکرم کہا ہے تو نہ ستار ہونے کی وجہ سے، نہ غفار ہونے کی وجہ سے، نہ رزاق ہونے کی وجہ سے، بلکہ اللہ نے کہا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ سبب اکرمیت کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، اس لیے خدا بہت بڑا کریم ہے کہ اس نے تم کو تعلیم دی ہے۔ تو اللہ کے صفات بہت سے ہیں، رزاق ہے، غفار ہے، ستار ہے، کسی صفت کو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میرے اکرم ہونے کا سبب ہے۔ کس چیز کو کہا؟ الذی علم بالقلم، خدا نے اپنے کو بھی اکرم کہا ہے تو مدرس ہونے کی وجہ سے، معلم ہونے کی وجہ سے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے رحمان کے بعد سب سے پہلے کیا کہا؟ علم القرآن، اپنے کو معلم قرار دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک معلم، ایک مدرس کی حیثیت کیا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آدمی عمومی طور کے اوپر عوام تک علم پہنچا رہا ہو، یعنی ذاکر اہل بیت ہو، خطیب ہو، کیا کہنا ہے۔ ایک روایت اور سناتا ہوں، پھر مصائب کی طرف آتا ہوں۔ ایک شخص، اصول کافی میں یہ روایت ہے، اللہ اکبر، عجب روایت ہے۔ ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہتا ہے مولا یہ بتائیے، رجل راویۃ لأحادیثکم یشدد بہ قلوب شیعتکم، ایک ایسا بھی انسان ہے جو آپ کی روایتیں بیان کرتا ہے، لیکن ایسا ڈھنگ ہے اس کو بیان کرنے کا کہ یشدد بہ قلوب شیعتکم، ایسے ڈھنگ سے بیان کرتا ہے آپ کی روایتیں کہ جس سے آپ کے شیعوں کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا انسان ہے، مومن ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، ولیکن لیست لہ تلک الروایہ، وہ ڈھنگ اس کے پاس نہیں ہے بیان کرنے کا۔ ایہما افضل، مولا ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، سب کچھ ہے، ولیکن لیست لہ تلک الروایہ، وہ اس طرح سے بیان نہیں کر پاتا۔ ایک آدمی ہے کہ ایسا بیان کرتا ہے، راویۃ لحادثکم یشدد بہ قلوب شیعتکم، ایسا بیان کرتا ہے آپ کی روایات کو کہ آپ کے شیعوں کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ امام نے فرمایا کلا ہوا، دونوں۔ جو آدمی عالم ہے، فاضل ہے، عبادت گزار ہے، تو امام کیسے نہیں کہیں گے؟ فرمایا کلا ہوا، دونوں۔ سوال کرنے والا کہتا ہے مولا وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، بٹ اگر کمپیئر کرنا ہو ان دونوں میں تو افضل کون ہے؟ فرمایا ایسا شخص جو ہماری روایتوں کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ جس سے ہمارے شیعوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں، ایسا انسان 1000 عابدوں سے افضل ہے، 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ اب جس کے ایصال ثواب کی مجلس، آپ اس پورے 40-45 منٹ کی گفتگو کے بعد اب آپ پھر واپس چلیے۔ علم کی عظمت یہ ہے، طالب علم کی حیثیت یہ ہے، عالم کی حیثیت یہ ہے، پھر مدرس کی حیثیت یہ ہے، پھر خطیب کا مرتبہ یہ ہے،
اور پھر اگر کوئی شخص یہ بھی ہنر ساتھ میں ہو کہ وہ غم حسین پر لوگوں کو رولا بھی لیتا ہو، تو وہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، من بکا علی الحسین ابکا وتباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے، رولائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت اس پر واجب۔ ہمارے برادر بزرگوار مرحوم کہتے ہوئے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے جب انور عادل بھائی مدرسہ ناظمیہ کے آخری کلاسز میں تھے، اور پھر وہاں جا کے BUMS بھی کر رہے تھے طبیہ کالج سے، چھوٹے چھوٹے ہم لوگ تھے، لیکن وہ زمانہ یاد ہے۔ افسوس ہوتا ہے آج انور عادل بھائی کو مرحوم کہتے ہوئے، لیکن آپ دیکھیے وہ حکیم بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، طالب علم بھی تھے، مدرس بھی تھے، خطیب بھی تھے، ایسے انسان رکھ۔ لیکن بہرحال جدا ہونا بھائیوں کے لیے، اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے صدمہ تو ہے ہی ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ لیکن بہترین راہ چارہ ذکر حسین ہے، بہترین صبر کے لیے نمونہ عمل حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، کہ جہاں اللہ اکبر ایک بھری دوپہر میں سارا کا سارا کنبہ امام حسین علیہ السلام کا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کبھی جوان بیٹے کی لاش لا رہے ہیں، کبھی اصحاب کی لاش لا رہے ہیں، کبھی جوان بھائی کی لاش لا رہے ہیں، کبھی جوان بھانجوں کی لاش لا رہے ہیں، اور ایک وقت وہ آ گیا میرے عزیزو کہ جب سب چلے گئے میرا مولا تنہا رہ گیا، اب کوئی نہیں ہے حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والا۔ چنانچہ روایت کہتی فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، شاید اسی طرف میر انیس کا بھی اشارہ ہو کہ نہ آسرا تھا کوئی ہی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اللہ اکبر، آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، اللہ اکبر۔ دیکھیے پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، کیسے جدا ہوئے نہیں معلوم۔ روایت کہتی ہے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ۔ مڑ کے دیکھا امام نے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ چلی آ رہی تھی۔ اتر گئے ذوالجناح سے، بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ کیا فرمایا تھا اماں نے؟ کہ اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں تو نہ ہوں گی، مگر میری طرف سے میرے لال کے گلے کو چوم لینا۔ اے بھیا حسین بند قبا کھولو۔ دیکھیے پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے۔ کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے کہ جس حسین کے گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پہ کند خنجر پھرایا جائے گا۔ جیسے بھی ہوا جدا ہوئی، امام میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب امام سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، ذوالجناح سے زمین پہ تشریف لائے۔ محرم آنے والا ہے، اللہ توفیق دے اس کرونا منحوس کو نیست و نابود کرے۔ عزاداری جیسے ہوتی تھی ویسے خدا توفیق عنایت فرما امام کی عزاداری کی اسی طریقے سے۔ دیکھا ہوگا آپ نے محرم میں کہیں 10 محرم کو، کہیں 7 محرم کو، کہیں 8 محرم ذوالجناح نکلتا ہے۔ کیا ہے گھوڑے کے اندر؟ یہ شیعہ لوگ کیوں اتنا گھوڑے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جتنی وفاداری اس جانور کے اندر تھی اتنی وفاداری آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ چنانچہ جو تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے، ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، تو روایت کہتی ہے لجام ذوالجناح اپنے دانتوں میں دباتا تھا اور لا کے امام حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ جانور ہے، اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے گا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں کہ کیا مقصد تھا ذوالجناح کا
امام کے ہاتھ پر جو ہے وہ لجام رکھنے کا؟ شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ لجام پکڑ کے کسی صورت سے میرے اوپر سوار ہو جاتے تو میں ان کو دوڑ کے زینب تک پہنچا دیتا. کہ اتنے میں ابن سعد ملعون نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے. اتنا سننا تھا کہ فوج نے گھیر لیا، لیکن اللہ کیسا بہادر، 40 یزیدیوں کو ذوالجناح نے مارا ہے، 40 یزیدیوں کو. اور جب کسی کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا، آخر کار ابن زیاد نے چیخ کے کہا جانے دو، چھوڑ دو، دیکھیں کرتا کیا ہے. اب نہیں معلوم کتنی دور تک دوڑاتا چلا گیا تھا، لیکن جیسے ہی روایت کہتی ہے فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا پھر بھاگ کے آ گیا امام حسین کی طرف. لیکن اب امام کے ہاتھ پر لجام نہیں رکھ رہا ہے، شاید مایوس ہو چکا ہے، شاید اس کو اب یہ یقین آ گیا ہے کہ اب یہ سوار نہیں ہو پائیں گے. جانتے ہیں ذوالجناح نے کیا کیا؟ ایسا وفادار کہاں ملے گا؟ انسانوں میں مشکل ہے ایسی وفاداری مل پانا. آیا اب یقین ہو گیا، لگتا ہے کہ یہ میرے سوار نہیں ہو پائیں گے، لہذا اب لجام ہاتھ پہ نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ آیا کہتے ہیں کہ اپنی زلفوں کو یا اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا. اس کے بعد تیزی سے دوڑتا ہوا خیمے کے پاس آ گیا، یعنی خبر دینے آ رہا ہے. شاید آ کے در خیمہ پہ کھڑا ہو کے ہنہنانا شروع کیا. ہم اور آپ سمجھتے ہیں جانور ہے، ہنہنا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانور کی زبان نہیں سمجھتے، اہل بیت جانور کی زبان سمجھتے ہیں. پانچویں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، بتایا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. پانچویں امام فرماتے ہیں ذوالجناح اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا. ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیبیاں گھبرا کے نکل آئیں. اب یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، تصور کریں کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کسی نے آگے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کے رونا شروع کیا. کہتے ہیں اتنے میں ایک 3-4 سال کی بچی آئی، آن کے غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، حل سقیا ابی ام قتلت شانا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ حضرات سے گزارش ہے، میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ حضرات جو سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ میرے ساتھ دہرائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب برادر بزرگوار حجت الاسلام مولانا انور عادل صاحب قبلہ اللہ مقامہ کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ.